السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسے عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر سرکار دو عالم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری، تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں روزوں کی فرضیت کا اعلان فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور سرکار دو عالم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سن 2 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہوتے ہی جو روزوں کا سلسلہ چل رہا تھا، جو روزوں کا سلسلہ جاری تھا، اس آیت کے نازل ہوتے ہی وہ روزہ فرض میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن اس آیت کے نازل ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ان روزوں کو رمضان المبارک کی صورت میں فرض روزوں کا درجہ دے دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا انداز بیان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی ایک خالق اپنے مخلوق کو کسی بات کا حکم دے رہا ہے۔ خالق یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم تم پر روزے فرض کریں یا نہ کریں، یا ہم تم پر روزے فرض کرنے والے نہیں۔ اب بارگاہ الہی سے یہ طے ہو گیا ہے، صرف اس کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب بحیثیت مخلوق جب خالق کا حکم ہوا تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ اب عقلی گھوڑے نہ دوڑائے کہ یہ نفلی روزہ تھا، اب فرض کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، نہیں، یہ خالق کا حکم ہے، اب مخلوق کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور اس میں صیام لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صوم کہتے ہیں روزے کو، یعنی صوم لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کسی چیز سے رک جانے کو کہتے ہیں۔ صوم اس لیے کہتے ہیں کہ سحری کے وقت ختم ہونے سے لے کر غروب شمس تک آدمی نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ ازواجی تعلقات کرتا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے رکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صوم، روزہ کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو حلال ہے اس کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے۔
اور آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے امت میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے، جب آپ آئے تو وہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی اور وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی تاریخ کا روزہ رکھنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ کیوں سمجھتے تھے؟ وہ اس لیے سمجھتے تھے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے اور اس کے مظالم سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی، اسی کے شکرانے میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ سلسلہ آپ کے زمانے تک جاری رہا، اور کہیں نہ کہیں عیسائیوں کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو گویا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے، اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو تسلی دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی نیا اور انوکھا کام تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے، بلکہ تم سے پہلے والی قوم یہ کام کر چکی ہے۔ یہ اللہ تسلی دے رہے ہیں اپنے بندے کو۔ جب ایک انسان کام کرتا ہے، کوئی کام کسی کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام آپ کر لیجئے، اب وہ بندہ کام جب اپنے حوالے لیتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن کام دیتے ہی فوراً یہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو میں یہ کام جو تمہیں دے رہا ہوں یہ کام کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں اور میں خود بھی کر چکا ہوں۔ لہذا جب یہ بات کہتا ہے تو فوراً اس بندے کو تسلی مل جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ ارے مجھ سے پہلے کے لوگ یہ کام کر چکے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہذا اللہ تسلی دے رہے کہ دیکھو تم سے پہلے کے لوگ یہ کام کر چکے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تسلی دے رہے کہ تم پر تھوپ نہیں رہا ہوں، یہ تم پر قانون لاگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تم سے پہلے کی امت جو گزری ہے وہ بھی یہ کام کر چکی ہے۔ لہذا یہ آسان کام ہے، کوئی نیا کام تمہیں نہیں دے رہا ہوں۔ اب اسی آیت کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ کہ ایک بندہ ہے بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہیں کرے گا، ہر وہ چیز جو حلال ہے اس کو اختیار نہیں کرے گا، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کیوں چاہتا ہے اپنے بندے کو بھوکا رکھنا؟ کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ ایک تو سوال ہے، پھر سوال کا جواب ہے کہ آخر یہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ کیوں چاہتا ہے بھوکا رکھنا؟ فوراً اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ یہ تقویٰ ہم سنتے ہیں کہ لعلکم تتقون، اور تمام عبادت کا جو معیار ہے کہ حج کا بھی یہی ہے کہ تقویٰ ہی ہے، روزہ کا بھی تقویٰ ہی ہے، زکوٰۃ کا بھی تقویٰ ہی ہے، صدقات کا بھی تقویٰ ہی ہے کہ بندہ متقی بن جائے۔ آخر تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ایک صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو صحابی میں سب سے بہترین قاری تھے، اور سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی انہی سے وارد ہے۔ اب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ آخر تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ کہ جو قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے تقویٰ اختیار کرو، آخر تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو خاردار ہو، جو کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہو؟ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی میں بہت مرتبہ ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو کہا کہ آپ اس راستے سے کیسے گزرے؟
کس طریقے سے اس راستے کو پار کیے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑے کو سمیٹ کر کے بچ کر کے اس راستے کو پار کیا کہ کہیں میرے کپڑے میں کانٹے نہ چبھ جائے، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے میں بچا کر کے اس راستے سے نکل گیا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تو تقویٰ ہے کہ نفسانی خواہشات سے بچتے ہوئے، خدا کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے یہ جو دنیا کا سفر ہے اس سفر کو پار کر لیا انسان، گویا کہ وہ انسان متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور نفس اور شیطان، یہ دونوں علماء کہتے ہیں کہ نفس اور شیطان دونوں آپس میں بھائی ہے، یہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ شیطان بھی نہیں چاہتا کہ انسان کامیاب ہو جائے، اور نفس بھی انسان کو اس طریقے سے مجبور کرتا ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اصل انسان کو راہ راست سے بھٹکا کر کے، خدا کی نافرمانی میں مبتلا کر کے، جو اصل مقصد، اصل ٹارگٹ ہے جنت، اس جنت سے ہٹا کر کے انسان کو جہنم کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی نفس کی مت سنیے گا اور شیطان سے بچ کر کے رہیے گا۔ شیطان حملہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ انسان پوری زندگی عبادت کرتا ہے، شیطان جو ایک ہی جھٹکا میں سب کو غائب کر دیتا ہے۔ اب تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان پرہیزگار ہو جائے، متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے بن جائے، اللہ کے نافرمانی سے بچنے والے بن جائے۔ اب وہ انسان کیسا ہو جو تقویٰ اختیار کرتا ہے؟ ہم کس کو کہیں گے کہ وہ تقویٰ اختیار کر رہا ہے؟ اب ایسا تو نہیں کہ ایک عام انسان ساڑھ کی طرح، عام جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھے کہ آپ ابھی ایسے دیکھیں کہ ایسے مسلمان ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، اس مہینے میں بھی ایسے بے شرم لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اب کہاں کے متقی کون ہوں گے؟ تو ایک مہذب انسان ہو، ایک امتی نبی ہو، ایک بندے خدا ہو جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہو۔ ایک تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ حرام چیز کو ہی چھوڑیں، یعنی حرام چیز اسلام میں جائز نہیں ہے کہ آپ حرام چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ کہ مکروہ کو بھی چھوڑ دے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں خدا کا یہ قانون ہے کہ جو چیز حلال ہے، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، میاں بیوی کے درمیان میں تعلقات قائم کرنا بھی حلال ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں حلال ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ایک مدت تک کہ تم اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک مشق ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو سورج طلوع ہونے سے لے کر کے غروب ہونے تک جو حلال چیز ہے اس سے بھی ہم اپنے بندے کو روک دیں۔ یہ ٹریننگ کیوں ہے؟ یہ ٹریننگ اس لیے کہ بندے کے اندر جو ہے کنٹرول پاور پیدا ہو جائے، اپنے اندر نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے انسان کے اندر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارے سامنے ابھی کھانا بھی ہے، پانی بھی، ہر چیز ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کھا لیں گے تو روزہ ختم، اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ تو بندہ اس لیے بچتا ہے، اور اس کے بچنے کا جب بندہ عادی ہو جاتا ہے تو 11 مہینے آگے کے جو ہے وہ انسان حرام چیز سے بھی لازماً بچ سکتا ہے۔ لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہم صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن روزے کی حالت میں فلمیں دیکھنا اور یہ تصویریں دیکھنا، اسی طریقے سے انسان روزہ بھی رکھتا ہے، بیٹھ کر کے غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھے ہوا ہے چغلی کر رہا ہے، روزہ رکھے ہوا ہے حرام چیزوں میں مبتلا ہے، اپنی نگاہوں کو کہیں اور دوڑا رہا ہے، روزہ بھی ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کسی کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کر رہا ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یتیم کے مالوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان یہ کام کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں روزہ بھی ہوں، میں روزے سے ہوں اور حرام بھی کہتا ہوں، میں روزے سے ہوں، غیبت اور چغلی بھی کرتا ہوں، میں روزے سے ہوں، موبائل کا استعمال بھی کرتا ہوں، میں روزے سے ہوں، اسی طریقے سے فلمیں اور ڈرامے دیکھتا ہوں، میں روزے سے ہوں، کسی کے مال کو کھاتا ہوں، کسی کو پریشان کرتا ہوں، کسی کو گالی دیتا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انسان پاگل انسان ہے، وہ سنکھی اور باولا ہے جو روزے رکھ کر کے کسی کو گالی دیتا ہے، جو روزے رکھ کر کے غیبت اور چغلی کرتا ہے، جو روزے رکھ کر کے کسی کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے اور حرام چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ انسان پاگل ہے، باولا ہے، خبیث ہے یہ انسان۔
جو اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم حلال چیز کو چھوڑو۔ اب یہ بندہ حلال چیز کو تو چھوڑ دیا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے، لیکن حرام چیز میں مبتلا ہے۔ اب بتائیے انسان کیسے متقی اور پرہیزگار بنے گا؟ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ حلال چیز سے رک جاؤ تو حلال چیز سے رک گیا بندہ، لیکن حرام چیز جو 12 مہینے میں حرام ہے اس چیز میں مبتلا ہے۔ اب بتائیے وہ انسان پاگل نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ انسان باولا نہیں تو اور کیا ہے کہ جو روزے رکھ کر کے ان تمام چیزوں میں مبتلا ہو۔ ایک انسان بیمار ہو اور وہ انسان جب بیمار ہو وہ ڈپلیکیٹ دوا کھاتے رہے، کتنے بھی دوا کھا لے وہ کبھی شفایاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوا ہے ہی نہیں، وہ ڈپلیکیٹ دوا ہے۔ یا ایک انسان بیمار ہے، ڈاکٹر اسے کہہ دیا کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا، وہ انسان پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ کسی انسان کا پیٹ خراب ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بریانی مت کھانا، قورمے مت کھانا، ان چیزوں سے بچ کے رہنا، وہ انسان اس میں مبتلا ہے تو یہ انسان عنقریب ہی بواسیر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، ان کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور حرام چیزوں میں مبتلا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کہ انسان دن بھر تو روزہ رکھتا ہے، دن بھر بھوکے رہتا ہے، لیکن اس کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکے ہیں لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غیبت سے نہیں بچ رہے، چغلی سے نہیں بچ رہے، حرام خوری سے نہیں بچ رہے۔ جب ہم ان سے بچیں گے نہیں تو انہی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم روزے کے درمیان میں ان چیزوں کو کرتے ہو۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الصَّوْمُ، ایک انسان تراویح پڑھتا ہے، تہجد میں مبتلا ہے اور دل و دماغ کہیں اور ہے، تو یہ انسان جاگنے کے علاوہ صرف اسی طریقے سے ٹائم ویسٹ کرنے کے علاوہ کچھ بھی وہ انسان کو حاصل نہیں ہو۔ اسلام مذہب ایسا مذہب ہے کہ اس کے اندر ہر چیز ہے کہ تمہارے اندر جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی طاقت ہے، اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی چیز لاگو کرتا ہے۔ کہ اگر آپ بیمار ہیں، مسافر ہیں، آپ سفر میں ہیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں جا کر کے قضا کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ بیمار ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ روزہ مت رکھیں، بعد میں جا کر کے اس روزے کی قضا کر لیں۔ اگر آپ کے اندر وہ طاقت قوت ہے کہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں تو پھر بعد میں قضا کیجیے ورنہ فدیہ دے دیجیے۔ یہ تمام چیزیں اسلام میں ہیں، ان کے باوجود بھی آج بے شرم مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے۔ اس لیے میرے بھائی بات بہت غلط لگے گی میں بول رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بول رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے، آپ خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک محبت میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان ہو کر کے جس پر روزہ فرض ہے وہ مسلمان کتنا بے شرم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ اس لیے میری بات کو ذہن میں دماغ میں بیٹھا لیجئے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے مسجد سے اٹھنے سے پہلے یہ تہیہ کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اب نہ ہم گناہ کریں گے، نہ خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے، اب نہ ایک بھی روزہ قضا کریں گے۔ اگر ہم خود روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے بغل میں کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ چھوڑ رہا ہے، آپ انہیں بتائیں میرے بھائی کہ جس طریقے سے روزے کی فضیلت ہے، رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نفلی نماز کوئی پڑھتا ہے تو فرض کے مقابلے میں آپ بتائیے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا معاملہ ہوگا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی روزہ چھوڑتا ہے، کوئی حرام خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی زناکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کرنے کے کام جو ہے یہ کہ سب سے پہلے یہ ارادہ کرے، یہ وعدہ کرے یہی مسجد میں بیٹھ کر کے کہ انشاءاللہ تعالی اس پورے رمضان المبارک کے مہینے میں میں گناہ نہیں کروں گا، حلال چیزوں سے بھی بچوں گا روزے کی حالت میں، حرام چیز سے تو یقینی میں بچوں گا۔ یہاں سے ارادہ کر کے جائے کہ نہ میں کسی کی غیبت کروں گا، نہ میں کسی کا حرام کھاؤں گا، نہ میں کسی کو ذلیل کروں گا، نہ میں کسی کو پریشان کروں گا، نہ میں کسی کے خلاف کچھ کروں گا، نہ میں ڈنڈی ماروں گا، نہ میں سود کھاؤں گا، نہ میں حرام کھاؤں گا۔ ان تمام چیزوں کا یہاں سے ارادہ کر کے وعدہ کر کے نکلے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہ کبھی گناہ کروں گا اور نہ ان حرام چیزوں میں مبتلا ہوں گا انشاءاللہ۔
جب ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم متقی اور پرہیزگار بھی بنیں گے، اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ اگر یہ کام میں مبتلا ہو گئے حرام میں تو پھر اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، اور پھر اللہ کے یہاں انصاف ہوتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ اس دنیا میں جس طریقے سے آپ زندگی گزاریں گے، جیسے کہ میں گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کئی جمعہ پہلے کہ جس طریقے سے انسان زندگی گزارتا ہے اسی طریقے سے اس کی موت بھی آتی ہے۔ کما تعیشون تموتون، کہ انسان جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اسی طریقے سے موت آتی ہے۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ غلط نگاہ ڈالنے میں، آپ غلط بات زبان سے نکالنے میں مبتلا ہے، آپ کسی کے مال کے ہڑپنے میں مبتلا ہے، اگر اس حالت میں موت آ گئی رمضان المبارک کے مہینے میں تو یاد رکھیے کہ اسی حالت میں آپ یہاں سے اٹھائے جائیں گے۔ کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ پھنس گئے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرتے ہوئے پکڑے گئے اور اسی حالت میں آپ انتقال کر گئے ہیں تو یاد رکھیے کہ اسی طریقے سے قبر میں بھی ڈالے جائیں گے اور اسی حالت میں آپ قبر سے بھی اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے خدا سے ڈریے، آپ اس طریقے سے ڈکٹیٹر مت بنیے، اس طریقے سے بے خوف مت ہوئیے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری خدا کے سامنے۔ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے، جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خدا ایک چٹکی میں ہمیں ختم بھی کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ وقت ہے جس وقت کی آپ قدر کیجیے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب ہماری موت آ جائے۔ ابھی مسجد میں بیٹھے کوئی گارنٹی نہیں کون یہیں مر جائے، کون اس دنیا سے چلا جائے۔ آپ گناہ کرتے ہیں، آپ روزہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، خدا نہ خواستہ اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بتائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جو ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرتے ہیں، ناپاکی میں مبتلا رہتے ہیں پھر بھی غسل نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر ایسا شخص پکڑا گیا تو آپ بتائیں کہ اسی حالت میں قبر میں بھی ڈالے جائیں گے اور پھر خدا کے سامنے بھی اسی حالت میں کھڑے ہوں گے اور حساب بھی آپ دیں گے، کیونکہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ ہم موت کے بعد زندہ بھی ہوں گے، خدا کے یہاں حساب بھی دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں گزارش یہی کروں گا کہ ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جس طریقے سے بھی ہو سکے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریے۔ اللہ نے جن چیزوں کو ہم پر حرام کر دیا ہے بالکل 100% اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ بچیں گے نا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس رمضان کے بارے میں ہم بہت بیان سنتے آ رہے ہیں، میں اب کیا فضیلت بیان کروں، میں اصل یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو غفلت سے مت گزاریے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہ گئے اور غیبت چغلی میں پھنس گئے تو پھر اس روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ تراویح کی نماز کا اہتمام کیجیے، تہجد پڑھیے، اس میں جتنا ہو سکے آپ نفل نماز پڑھیے، اسی طریقے سے تراویح کی نماز کی بھی پابندی کیجیے، اور اسی طریقے سے آخر میں جو ہے نمبر 3 پہ کہ دعا کا اہتمام کیجیے۔ جب ہم سامنے بیٹھے افطار کرنے کے وقت جب بیٹھے تو اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، کیونکہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ہے جو صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہا، ہر حلال چیز کو بھی چھوڑ دیا، حرام چیز کو بھی چھوڑ دیا، اور ابھی بیٹھ کر کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ میں بھوک میں ہوں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں وہ چیز عطا کیجئے جو میرے لیے صحیح ہے، اچھا ہے، اللہ ہمیں وہ چیز عطا کیجئے۔ جب انسان افطاری کے وقت میں دعا کرتا ہے تو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، کہ 3 دعائیں ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ الصائم حین یفطر، کہ جب روزے دار جو ہے افطاری کے وقت میں بیٹھ کر کے جب اپنے سامنے کھانا رکھ کر کے ہر چیز حلال ہے لیکن بندے کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اس میں سے ایک لقمہ بھی اٹھا کر کے کھا لے 1 منٹ پہلے۔ اب بتائیے کہ بندہ کھانا بھی سامنے رکھ کر کے خدا کے خوف سے 1 لقمہ بھی اٹھا کر کے نہیں کھا سکتا ہے تو کیا وہ رب ہمارے گناہوں کو معاف بھی نہیں کر سکتا؟ آپ ہاتھ اٹھا کے تو رب سے معافی مانگیے اپنے گناہوں کی، اللہ معاف کر دے، وہ غفور رحیم ہے۔ اسی طریقے سے قراءۃ القرآن، فشہر رمضان و شہر القرآن، کہ یہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ آپ 1 پارہ روز پڑھیں گے تو 1 مرتبہ آپ قرآن مکمل کر سکتے ہیں، 2 پارہ پڑھیں گے تو 2 مرتبہ مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ چیزیں ہیں میرے بھائی،
ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ روزے کی حالت میں نہ غیبت کرے، نہ چغلی کرے، نہ حرام کھائے، نہ کسی کے مال کو دبائے۔ ان تمام چیزوں سے بچا کر کے جب ہم روزے کو مکمل کریں گے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول بھی کرے گا اور ہمارے لیے یہ روزہ جو ہے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔